ملاقاتیں آپ کے درمیان ہوئی ہیں اور کون کون ملاقات میں شامل تھا؟ دیکھیے، ملاقات میں ظہیر عباس صاحب تھے، عثمان گل صاحب تھے، محمود اشرف جویا صاحب ہمارے لاہور کے پرانے پی جے کے ورکر ہیں، ہارون پنجوتھا ہیں منڈی بہاؤدین سے، وہ تھے. تو ہم 5 لوگ تھے. باقیوں کو جو یہاں پہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ سلمان صفدر صاحب کو بھی روکا گیا. اب سلمان صفدر صاحب کو روکنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کا جو اپنے وکیلوں سے گفتگو ہے وہی آپ لوگ ہیں، ان کی اسٹریٹجی اب کیا، وہ سلمان صفدر صاحب ہمارے مین وکیلوں کے ہیڈ ہیں. اب ہیونگ سیڈ جو اصل بات جو میں آپ سب کے ذریعے سے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج بالکل کیٹیگوریکل لفظوں میں یہ کہا ہے کہ نریندر مودی نے وہ کام کیا ہے کہ جو قوم تھی وہ فارم 47 کے الیکشنز اور یہ جو جعلی فراڈی الیکشن کے ذریعے آئی ہوئی تھی حکومت، اس پہ تقسیم تھی. لیکن نریندر مودی کے اقدامات نے، ہندوستان کے اقدامات نے پوری قوم کو ہندوستان کے خلاف یکجا کر دیا. ہم متحد ہیں، ہم پاکستان انڈیا کے خلاف پاکستان کے ساتھ. حکومت میٹر نہیں کرتی ہے، حکومت فارم 47 کی ہے، ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے. لیکن ایز پر ہندوستان کا معاملہ ہے، ہم بالکل اپنے متحد کھڑے ہیں، ہندوستان کے خلاف پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان پہ کسی قسم کی بھی جو آنچ آئی ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. اور یہ جو ڈیوائیڈڈ نیشن ہے ہندوستان کے خلاف، وہ متحد ہے اور یونائٹڈ. حکومت نے جو فیصلے کیے، عمران خان اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ بالکل درست ہے فیصلہ؟ نہیں، حکومت نے کیا فیصلے کیے؟ حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں، ایک تو حکومت نے ابھی تک کسی کو اعتماد میں نہیں لیا ہے. دیکھیے، نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ آئی ہے، جو اعلامیہ آیا ہے، ہم نے تو آپ کو وہ بات کی ہے جو ہم ایک عمران خان صاحب کا صرف اس اسپیسیفک مدعے کے اوپر جو ہے، کیونکہ یہ نیشنل ایشو ہے. باقی اس کو اس طرح سے ڈیل کرتی ہے حکومت کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اب حکومت کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ APC بنائیں. اب کیسے اس حکومت کے ساتھ انڈلج ہوں جو کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بھی نہیں پرووائڈ کرتے. دیکھیے نا، آپ نے یہ جو میسیجنگ ہوتی ہے، آج جو روکا گیا فیملی کو، وکلا کو نہیں آنے دیا گیا ہے، اس سے آپ کیا میسج بھیجیں؟ آپ یونائٹڈ تو نہیں کرنا چاہ رہے، آپ تو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہندوستان کے خلاف، نریندر مودی کے خلاف جو ان کی جو وہاں پہ ہے، انہوں نے اپنا 2019 کا جو کا اسٹانس تھا وہ بھی دہرایا کہ وہاں پہ جس طرح سے ہندوستان فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے اور اس کا ذمہ دار پاکستان جو ہے وہ ٹھہرایا جاتا ہے. تو اس کو انہوں نے جو ہے سختی سے جو ہندوستان کے اقدامات ہیں اس کی مذمت بھی کی ہے، اور پوری قوم کو ہندوستان کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے یکجہتی کا میسج دیا. فیصل بھائی، چیئرمین PTI جو موجودہ چیئرمین ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو NSC کے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے یا حکومتی جو سٹانس ہے، ہم اس کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں کیونکہ یہ نیشنل ایشو ہے اور ہندوستان کے خلاف ہمیں متحد ہونا پڑے گا. تو اس اعلامیہ سے متعلق کوئی بات ہوئی؟ نہیں، اس اعلامیہ سے متعلق بات نہیں ہوئی ہے، نہ ہی یہ، کیونکہ جو ڈسکشن تھی وہ زیادہ جو ہے، کیونکہ ان کو جو خبر تھی اور جو ایسکلیشن کے اوپر وہ خان صاحب اپنا موقع بیان کرتے ہیں، انہوں نے جو یہ اسٹینڈ آف ہے اس کو انہوں نے بالکل بھرپور طریقے سے جو ہے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے. حکومت جو ہے اس کی جو یہ کاروائیاں ہیں، ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ تب اس کا جو کسی بھی قوم کو ان مقصدوں کے اوپر یونائٹڈ کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے. لیکن حکومت جو کر رہی ہے اسے یونائٹڈ نہیں ہوگا، اسے تو ڈیوائڈ ہے. آپ ہمیں فنڈامنٹل رائٹ نہیں دے رہے. آپ نے کل عالیہ حمزہ کو گرفتار کر لیا اور فیمل ورکرز کو جو ہے گرفتار کر لیا. آپ کیا میسج دیں؟ آپ اگر بنیادی آئینی حقوق جو ہیں، قانونی حقوق کو ہی نہیں آپ آبزرو کر رہے، آج ان کے وکلا کو روک لیا گیا، فیملی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، تو اس سے کیا گورنمنٹ کیا میسج دے رہی ہے؟ تو گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے، دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت کا صرف 2 مطمع نظر ہیں، عمران خان صاحب جیل میں رہیں اور الیکشن فراڈ جو ہے وہ اس کو کور کرے. ملاقاتوں کے حوالے سے کافی شکوک و شبہات اور سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آتی ہیں کہ مخصوص لوگوں کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ کافی ہو گیا بھائی صاحب، یہ پرانا ہو گیا. خان صاحب کا جو میسج ہے ابھی عمران خان کی بہن عظمیٰ خان جو ہے
انہوں نے کہا ہے کہ جو اندر لوگ جاتے ہیں ملاقات کے لیے، ایک تو ہمیں ان پہ وہ مشکوک ہے ہماری نظر میں، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ ان کے اپنے بندے ہیں، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں اب عثمان گل اور ظہیر عباس بھی ان کے وکیل ہیں جو ان کے بہاف پہ پیش ہوتے ہیں. سلمان صفدر صاحب کو روک لیا، اگر وہ سارے مشکوک ہیں تو پھر وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں. اور دوسری بات ہے غصہ بھی ہوگا، تو ان باتوں پہ کوئی ایسی اور بیانی کے حوالے سے صاحب آپ کے حوالے سے اطلاعات ہے کہ بیک ڈور جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کو آپ کیری کر رہے ہیں، آپ ایز اے میسنجر کام کر رہے ہیں عمران خان کے درمیان اور اداروں کے درمیان. بیک ڈور کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. میں میسنجر جو ہے نہیں ہوں کسی کا، میں صرف عمران خان کا میسنجر ہوں. اور آپ سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں آج، میں یہ بھی بتا دوں کہ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ میں بھی گورکھپور پہ چائے کی کپ لے کے یا پانی کا ٹھنڈی بوتل لے کے وہاں پہ پڑھوں، کیونکہ بہت اعتراض آیا کہ آپ بڑی باہر نکل کے جو ہے عمران خان صاحب کا نیریٹو جو ہے. میں نے عمران خان صاحب سے بات کی ہے، میں نے کہا جی پہلے آپ کا نیریٹو آتا تھا تو اس پہ ڈسکشن ہوتا تھا، 5-6 ہفتے وہ غائب رہا. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو کافی سارے دوست ہیں وہ سمجھ نہیں، آپ کے نیریٹو کو فرسٹریٹ کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو نیریٹو جو ہے عمران خان کا وہی ہمیں یونیفائی کرتا ہے، پی ٹی آئی کو، قوم کو، کیونکہ بہت بڑے لیڈر ہیں. اس کے نیریٹو پہ بات ہونی چاہیے. باقی یہ رائٹ لیفٹ کی جو بات. آپ کو نکالنے والے تھے وہ تو سائڈ بھی ہو گئے، تو آپ خود بھی پھر اس وقت عدالت جیل کے اندر جاتے ہیں خان صاحب سے ملنے. نہیں دیکھیں، نکالنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. میں نے عمران خان صاحب سے اسپیسیفکلی پوچھا ہے، میں نے کہا سر وہ بڑا باہر شور پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا یار باقی تو کسی کو آنے نہیں دیتے، کم سے کم میسیجز میرے جاتے ہیں تو تم آ جایا کرو. تو پھر میں نے 2-4 گواہ بھی اس بات کے رکھے. میں نے کہا بھیا سن لینا. تو خان صاحب جب کہیں گے، میں نے آپ کو بتایا کہ میری انسٹرکشن خان صاحب سے آتی ہیں دل سے کہ آپ نے نہیں آنا، میں نہیں آؤں گا. وہ کہیں گے آئے گا، میں نہ آؤں گا. اس کے علاوہ کوئی میں کسی سے انسٹرکشن نہیں.